الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی ہماری گفتگو ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کے ٹاپک پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے معلم تھے، ہم سب کے رہبر تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تعلیم دینے اور ہماری تربیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، چنانچہ آپ نے تعلیم دینے، تربیت کرنے کا جو اسلوب اختیار کیا وہ سب سے بہتر اسلوب تھا، سب سے اچھا اسلوب تھا۔ نفسیاتی جو رولز ہو سکتے ہیں ان سارے رولز کو، ٹیچنگ کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سارے طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن کو بیدار کرنے کے لیے، دل میں بات اتارنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ تھا سوال اور جواب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے، کیا تمہیں یہ چیز بتاؤں، تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کے ذہن میں بات بیٹھانے کے لیے اور ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، تجسس پیدا ہو، بات کو سوال کے انداز میں پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مادی اور محسوس چیزوں سے موازنہ کرتے، جیسے گھر کے سامنے بہتی نہر، موٹی تازی اونٹنیاں، بکری کا بچہ، ماں کا اپنے بچے کے لیے محبت میں تڑپنا، کشتی، اس طرح کی جو مادی مثالیں ہیں ان کو پیش کر کے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسج دینا چاہتے تھے، تاکہ بات آسانی سے ایک آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آج ایجوکیشن سسٹم یہ مانتا ہے کہ جو ایجوکیشن سوال اور جواب یا ڈائلاگ کے ذریعہ دیا جائے وہ ذہن میں آسانی سے اترتا ہے اور اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوالات کیے معلومات پہنچانے کے لیے، اور صحابہ نے ان جوابات کو لفظ بلفظ یاد کیا اور بعد کی امت تک پہنچایا۔ آج ہم وہی سوالات اور جوابات سنیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں کیے گئے تھے، اور کائنات کے استاذ نے ایمان، اخلاق، بندوں کے حقوق اور آخرت سے متعلق جو سوالات کیے تھے ان کا صحابہ پر جو اثر ہوا تھا اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سوالات حقیقت میں بہت زیادہ ہیں، ہم ہر ایک سوال کو بیان نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں، لیکن چند سوالات کے نمونے ہم مختلف زندگی کے شعبوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست معلم تھے اور ایجوکیشن کے ٹولز کو کیسے یوز کیا تھا۔ آئیے سب سے پہلے ایمان اور اخلاص سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوالات تھے ان کو جانتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے باہمی حقوق کیا ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے سمجھایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، یعنی میں آپ سے بہت قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ،
میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لبیک و سعدیک۔ پھر آپ کچھ دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ 3 مرتبہ ایک ہی سوال کرتے ہیں تاکہ ذہن تیار ہو جائے اس بات کے لیے جو کہی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق بتانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ کچھ دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی صرف اللہ کی ہی عبادت کریں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد اللہ یعذبہم، کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں سزا نہ دے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک استاد یا نصیحت کرنے والے کو بات شروع کرنے سے پہلے مخاطب کو بار بار پکارنا چاہیے تاکہ وہ جس بات کی خبر دینے والا ہے اس کی اہمیت پکی ہو جائے اور سننے والا جو کچھ بھی سن رہا ہے اس کی طرف دھیان دے، توجہ سے بات کو سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے حضرت معاذ کو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، تو اس کے لیے اسلوب بدلا اور سوال کیا اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور پھر جواب بھی دیا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ جو بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کو سزا نہ دیں۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا ایک انداز۔ دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ شرک خفی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس حالت میں کہ جبکہ ہم دجال کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس کی خطرناکی سن رہے تھے، اس کی خطرناکی بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو میری نظر میں تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، سوال کیا تاکہ ذہن کو متوجہ کیا جائے۔ صحابہ کا ذہن متوجہ ہو گیا اور کہا صحابہ نے قلنا بلا، ہم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الشرک الخفی ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، یہ شرک خفی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو بنانے لگ جائے کہ فلاں آدمی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا۔ اگر ہمارے عمل میں دکھلاوا آ جاتا ہے،
ریاکاری آ جاتی ہے تو یہ اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک۔ مثال کیسے دی تاکہ بات ذہن میں بیٹھے، ریاکاری کی خطرناکی کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ کہنا کہ بارش فلاں نچھتر کی وجہ سے برسی ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی حدیبیہ کے موقع سے۔ رات کو بارش ہوئی تھی جس کے اثرات بھی زمین پر پائے جا رہے تھے۔ نماز کے بعد لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سوال کیا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ سوال۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، کچھ لوگوں نے کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لانے والا رہا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ٹھہرا۔ اور جس نے کہا فلاں فلاں نچھتر برسا ہے، وہ میرا انکار کرنے والا ٹھہرا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ایک خاص تعلیمی اور تربیتی مقصد کے تحت پوچھا تھا، جس کا تعلق اس بات سے تھا کہ عقیدہ کا سبق سکھایا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں نچھتر برسا ہے، تو بندے کو نعمت کا کریڈٹ صرف اور صرف رب کو دینا چاہیے، ستارے، بادل یا ہوا یا موسم کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ نچھتر ہی برسا ہے تب تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، لیکن نچھتر کو کریڈٹ دے، سبب بنا دے، تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے عقیدہ سکھایا کہ تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کیا تو مومن تھے، کچھ لوگوں نے صبح کیا تو کفر کی حالت میں صبح کیا، تاکہ صحیح عقیدہ کو سمجھایا جا سکے۔ عقیدہ سے آگے بڑھتے ہیں، نماز، وضو اور مساجد کی فضیلت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سوالات کے نمونے سنتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیء، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں تم ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتے ہو تو کیا تمہارے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ قطعاً نہیں، بالکل میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میسیج دیتے ہیں، آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں کے ذریعہ گناہوں کے مٹنے کو ایک نہر کی مثال سے سمجھایا اور کہا کہ اگر کسی کے دروازے پر صاف پانی کا نہر ہو، صاف پانی کی بہتی نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہائے اور غسل کرے تو اس کے جسم پر میل کچیل بالکل باقی نہیں رہے گا، کیونکہ 5 مرتبہ اپنے ہی گھر کے پاس جو نہر ہے اس میں نہا رہا ہے۔
ویسے ہی اگر تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو گے، ان کی پابندی کرو گے، تو گناہوں اور خطاؤں سے بالکل پاک صاف رہو گے۔ سوال یہ ہے کہ کون سے گناہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی وجہ سے مٹتے ہیں؟ یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے گناہ کی بھی اگر عادت ہو جائے تو وہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بس چلو یہ چھوٹا گناہ ہے، کر لیتے ہیں کرتے 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 وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی اہمیت، گناہ کی نزاکت ہمارے ذہن سے نکلتی جا رہی، اور اگر بڑا گناہ ہے تو یہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ نماز میں فرشتوں کی صف بندی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا طریقہ سنیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ وَكَيْفَ تَصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آخر فرشتے اپنے رب کے ہاں کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے جڑ کر مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کے بیچ صفیں درست کرنا، صفیں سیدھی کرنا، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز میں فرشتوں جیسی شان اور نظم و ضبط اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ حدیث سے دراصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلی صف پوری ہو جائے تب دوسری صف شروع ہونی چاہیے، اسی طریقے سے دوسری صف مکمل ہونے کے بعد ہی تیسری صف بننی چاہیے، اور صف میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان خالی جگہ میں آ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بات سکھاتی ہے کہ اسلام میں صف بندی ڈسپلین کے لیے ہے اور دلوں کو ملانے کے لیے ہے، باہمی محبت کی پہچان ہے، اسی لیے صفوں کو ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے فرشتے آپس میں صف بندی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی تم بھی نماز میں جاؤ تو ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہو۔ اب آئیے اذکار اور اوراد سے متعلق چند سوالات کے نمونے سنتے ہیں۔ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم واذکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ 5 باتیں بتائی، کیا میں تمہیں تمہارا سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ سب سے بہتر عمل جو تمہارے مالک تمہارے رب کے پاس سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہو کہ تم اپنے دشمن سے ٹکراؤ، تم اس کی گردنیں کاٹ دو، وہ تمہاری گردنیں کاٹ دے، یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر یہ عمل ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں صحابہ کو سب سے پہلے
اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں، 5 فائدے بتاتے ہیں۔ ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر عمل ہے، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیارا عمل ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے جہاد میں شہادت پانے سے بھی بہتر ہے۔ 5 فائدے۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہاں ضرور ایسا عمل بتائیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ دراصل یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ صحابہ کے اندر اس عمل کو اپنانے کا شوق پیدا ہو سکے، صحابہ اس بات کو غور سے سنیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنی زبان کو ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ ذکر میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف زبان کو حرکت دینا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بولتے رہیں، کچھ نقصان نہیں، اور اتنا سارا اجر اور ثواب ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ تعالی، کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ صحابہ نے کیونکہ رسیا تھے، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، آپ سن رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائے؟ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائیں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون 1000 نیکیاں روزانہ کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب له 1000 حسنہ او یحط عنہ 1000 خطیہ، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کتنا وقت اس میں لگے گا؟ 2-3 منٹ بس، لیکن فائدہ کیا ہے؟ 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں 2-3 منٹ میں۔ کیا رب ہے ہمارا، کتنا نوازتا ہے، لیکن ہمارا ظرف دیکھیے کہ کتنی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں اور جنت کے دروازوں کا ذکر کیا، مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتائیے، جنت کا خزانہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں، حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ نیکیوں کے رسیا تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا دروازہ ہوتا، ہمارے پاس خزانے
جمع ہو جاتے تاکہ برے وقت میں کام آئیں، سخت وقت میں کام آئیں. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں تو ہمیں جنت کا خزانہ ملتا ہے، جنت کے دروازے ملتے ہیں. کتنا آسان وظیفہ ہے. تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیشہ اور ہر وقت ہماری زبان تر رہے گی لا حول ولا قوت الا باللہ سے. اب آئیے ذرا قرآن کریم کے فضائل سے متعلق آپ نے جو سوالات کر کے صحابہ کو پیغام دینے کی کوشش کی تھی تاکہ قرآن کی فضیلت ذہن میں بیٹھے، اس کو جانتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھے، 1/3 قرآن پڑھے؟ کیا تم میں سے نہیں ہو سکتا کہ تم رات بھر میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ یہ کام صحابہ کے لیے مشکل لگا کہ 1/3 قرآن ہر رات پڑھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہ سکھاؤں؟ سب سے عظیم سورہ. کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہ سکھاؤں؟ ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے بول دیا. اور حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دھیان میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھانے والا ہوں. مسجد سے نکلنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یاد دلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو گویا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے. سمجھانے کا انداز دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو منذر، اے ابی بن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے یہ سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا، ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر، اللہ کی قسم تجھے علم مبارک ہو. یعنی تم جواب صحیح دیے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اچھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کریم میں 1/3 سورہ الاخلاص ہے اور قرآن میں 1/4 کون سی سورہ ہے؟ سورہ الکافرون ہے، جس کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے کیونکہ سوال کے انداز میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی. اور قرآن کی سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. کیوں؟ سوال کے انداز میں یہ باتیں سمجھائیں تاکہ
ان صورتوں اور آیات کی اہمیت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب آئیے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے اس کو مثال دے کر کے کیسے سمجھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلفات عظام سمان، کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹے تو اپنے گھر پر 3 بڑی حاملہ اور موٹی تازی اونٹنیاں پائے؟ مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں اور جب گھر آئیں تو اپنے دروازے پر 3 موٹی تازی اور حاملہ اونٹنیاں پائیں، کوئی پسند کرے گا کہ ہو اس کے پاس؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم سب پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ، تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں جو 3 آیتیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بڑی حاملہ اور موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ کیا کہا؟ تم نماز میں 3 آیتیں جو پڑھتے ہو وہ تمہارے لیے 3 بڑی حاملہ اور موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا اجر اور ثواب ہے ہمارے دین۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ ہر دن وادی بطحان وادی عقیق جائے، مدینہ کے 2 بازار تھے، اور وہاں سے 2 موٹی تازی بڑی کوہان والی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے اور قطع رحمی کے رشتہ کاٹے ہوئے لے کر کے آ جائے، جرم وغیرہ نہ کرے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے آرام سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر کے آ جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین و3 خیر له من 3 و4 خیر له من 4 ومن اعدادہن من الابل، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد جائے اور اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھے یا پڑھے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں سیکھے یا پڑھے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اسی طرح جتنی آیتیں ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیات جو ہم نماز میں پڑھیں یا نماز سے باہر پڑھیں، یاد کریں یا صرف پڑھیں، نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، ہر آیت کے بدلے گویا ہمیں موٹی تازی گابھن اونٹنیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ کویت میں اونٹنیوں کا ریٹ معلوم کریں گے تو 350 سے 450 تک کے لگ بھگ میں اونٹنیاں ملتی ہیں، اور نارمل اونٹنیاں، اور کتنے لوگوں کی سیلری 450 مہینے کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق نے کہا کہ تم قرآن کریم میں سے ایک آیت پڑھتے ہو، چاہے نماز میں پڑھو، نماز سے باہر پڑھو، تو تمہیں ایک موٹی تازی اونٹنیاں، 10 آیتیں 10 موٹی تازی اونٹنیاں، 20 آیتیں 20 موٹی تازی اونٹنیاں۔ ارب پتی خرب پتی ہم بن سکتے ہیں، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اب آئیے ذرا اخلاق حسنہ اور باہمی تعلقات کے حوالے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے انداز میں کیا باتیں سمجھائیں، کیونکہ ہمارا دین اخلاق پر بیس کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا کون ہے؟ آخرت میں میرا سب سے محبوب کون ہوگا اور میرے سب سے قریب کون ہوگا؟ کیا میں بتاؤں نہیں تمہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے سب سے محبوب بنو اور میرے قریب رہنے والوں میں بنو؟ جانتے ہو؟ صحابہ نیکیوں کے رسیا تھے، کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاق، تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ ہمارے سب سے محبوب ہوں گے اور وہ ہم سے سب سے قریب ہوں گے۔ اخلاق کو اگر ہم اچھا اخلاق کہنا چاہتے ہوں تو 3 باتیں اس میں آنی چاہیے۔ جس سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، دوسروں کو بھلائی پہنچانے کے حریص ہوں، اور دوسرے اگر زیادتی کرتے ہیں ہمارے اوپر تو برداشت کر لیں۔ ہم اچھے اخلاق کے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعریف ہے۔ آپس کے تعلقات کو بنانے اور صلح صفائی کے حوالے سے دیکھیے کیا انداز اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو درجے میں نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقات و خیرات سے بہتر ہے؟ یعنی میں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، صدقات و خیرات سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے تعلق کو ملانا، آپس کے تعلق کو درست کرنا، اس لیے کہ آپس کے تعلقات کو بگاڑنا موڑ دینے والی چیز ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دینے والی چیز ہے، بلکہ دین کو حلق کر دینے والی چیز ہے، دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ آج سوموار کا دن ہے اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے شرک نہیں کیا سوائے ان 2 آدمیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں، ان دونوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو دیکھیں تعلقات بحال رکھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ ہماری مغفرت روک دی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی کیا اہمیت ہے بحیثیت مومن کے، اس کو مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن فحدثوني ما هي، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگلی درختوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ یہ درخت ہو سکتا ہے، وہ درخت ہو سکتا ہے، وہ درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حیا کی وجہ سے خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ یہاں پر موجود ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث میں بہت اہم پیغام دیا گیا ہے۔ کھجور کے درخت سے ایک مسلمان اور مومن کو کیوں تشبیہ دی گئی؟ 4 مشابہت کو دھیان میں رکھیے۔
موٹے لفظوں میں کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، پھل سے لے کر لکڑی، پتوں اور گٹھلی تک ہر چیز میں انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمان اپنے اچھے اخلاق اور اچھے رویے اور کردار سے دوسروں کے لیے سراپا خیر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کھجور کا ہر حصہ ہر حالت میں کارآمد ہوتا ہے، ویسے ہی مومن بابرکت ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، لاکھ آندھی اور طوفان آ جائے مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، ویسے ہی مسلمان لاکھ فتنے پیدا ہوں، لاکھ آزمائش ہو، لیکن وہ ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور جیسے کھجور اپنے اندر گٹھلی کی شکل میں نئی نسل کا پود بھی اور بیج بھی رکھتی ہے، ویسے ہی مومن کو نیک اولاد کی خواہش ہونی چاہیے تاکہ قیامت تک کے لیے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ برکیف یہ تشبیہ دی مومن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بندوں کے حقوق سے متعلق کچھ سوالات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ بندوں کے حقوق کو سمجھایا جا سکے، ان کو سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے بیچ تو مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیے، پیسے اور دنیا کے مال و اسباب نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا۔ میری امت کا مفلس کل قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، فیعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ کہ جب وہ آئے گا اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ تو اس کی نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب دعوے دار ابھی بھی بچ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ اب وہ گناہوں کا پتلا بن جائے گا۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا تھا، ساری نیکیاں بانٹ دی گئیں اور دعوے داروں کے گناہ اس کے سر پہ تھوپ دیے گئے۔ اب وہ گناہوں کا پتلا بنا ہوا ہے، پھر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کتنی نقصان کا سودا رہا۔ اسی لیے آج کل جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ چتور سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں، دوسروں کو ٹھگ کر کے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کا قرض لے کر کے، پیسے کو دبا کر کے، نہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ سب سے بڑے بیوقوف وہی ہیں، سب سے بڑا مفلس وہی ہے جو دوسروں کا مال کھاتا ہے۔ سب سے بڑا مفلس ہے، دوسروں کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، اپنی بہنوں کا مال اور حق ہڑپتا ہے۔ سب سے بڑا مفلس وہ ہے، بلکہ اپنے بیٹوں کا مستقبل بناتا ہے بہنوں کا حق مار کر کے اور اپنے مستقبل کو خراب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسے ذکر کرو کہ اسے اچھا نہ لگے۔ پوچھا گیا اگر میرے بھائی میں وہ عیب پایا جا رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر تم اس کے پائے جانے والے عیب کو بیان کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے،
اگر اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں اور تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے ایک آدمی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت یہی غیبت، اپنے سگے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے اور ہمارا ضمیر نہیں جاگتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے آخرت اور جنت اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ سوالات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا جانتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں تمہارے جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والرجل یزور اہلہ فی ناحیۃ المشر لا یزورہ الا للہ فی الجنہ، کہ جنتی نبی بھی ہوں گے، جنتی صدیق بھی ہوں گے، اور جنتی وہ شخص بھی ہوگا جو ایک شہر کے دوسرے کونے میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، صرف اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، اللہ کے لیے محبتیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے تعلقات بننے چاہیے۔ دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کے حقیر ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب طرح کی مثال دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو لوگ آپ کے دونوں طرف تھے۔ آپ کا گزر ایک کان کٹے ہوئے بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا، ادھر سے بھی چل رہے ہیں صحابہ، ادھر سے بھی چل رہے ہیں صحابہ، اور ایک کے مردہ بکری کے پاس سے گزرے جس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ مردہ بکری ہے اور اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کے کان کو پکڑا اور پوچھا صحابہ سے، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اسے یہ مردہ بکری جس کا کان کٹا ہوا ہے 1 درہم میں مل جائے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسے کسی قیمت کا نہیں سمجھتے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ فری میں تمہارا ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کا کان چھوٹا ہے، اس کے اندر عیب تھا، اب تو یہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے جتنا یہ بچہ تمہاری نظر میں حقیر ہے۔ اس لیے دنیا سے دل لگانے کی بجائے رب سے دل لگانا چاہیے۔ ایک آخری روایت پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک صحابی سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مالدار اور شریف لوگوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے، سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے، اور کسی کے ہاں نکاح کا پیغام دے تو سب اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر دوسرا ایک آدمی گزرا، دوسرے ایک صحابی گزرے، آپ نے پوچھا کہ ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب مسلمانوں میں سے ہے، اس لائق ہے کہ بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے، سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش نہ سنے، اور کسی کے ہاں نکاح کا پیغام دے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، اگر پہلے جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو
تو یہ دوسرا آدمی ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کی نظر میں اچھا اور بہتر کون ہے؟ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کتنے پراگندہ حال جن کو دروازے سے دھکے دے کر کے بھگا دیا جاتا ہے، جب اللہ پر قسم دے ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس آخری پیغام کے ساتھ ہم دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن ایک سوال پوچھا تھا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ کوئی ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا مال پسندیدہ ہوتا ہے، وارث کا مال کیسے پسندیدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، یاد رکھو اس کا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیں یہ سوچتے ہوئے جینا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، آخرت ہماری اچھی ہوگی۔ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، آخرت اچھی نہیں ہو پائے گی۔ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، ہمیں آخرت بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔